تسلیما صدق اللہ مولانا العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاکثروا علی من الصلوات فإن صلاتکم معروضۃ علی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے معزز و مکرم سامعین و ناظرین، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی۔ سب سے پہلے میں اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ، کہ بلا شبہ اللہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، میرے پیارے نبی پر درود بھیجتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں ایمان والو تم بھی میرے نبی پر درود بھیجو۔ میرے محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ڈائریکٹ حکم دے سکتا تھا، ڈائریکٹ یہ کہہ سکتا تھا کہ اے ایمان والو تم میرے نبی پر درود بھیجو، لیکن میرے محترم دوستو یہ مقام اور یہ مرتبہ ایسا تھا کہ اللہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب درود بھیجنے کی باری آئی تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں خود بھی درود بھیجتا ہوں، میرے مقرب فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی میرے نبی پر درود بھیجو۔ میرے محترم دوستو، ہمارے اوپر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بے شمار حقوق ہے۔ اگر ہم ان حقوق کو ادا کرنے پر آئیں تو ادا کر نہیں سکتے۔ ہمارے نبی کا ہم پر، اس امت پر، اس کائنات پر، بلکہ کائنات کے ذرے ذرے پر بے پناہ احسان، انعام اور اکرام ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ ایمان والو کہ ہم نے اپنے پیارے نبی کو بھیج کر، اے ایمان والو، اے دنیا والو، ہم نے تم پر احسان کر دیا۔ میرے محترم دوستو، آج مجھے جو چیزیں بیان کرنی ہے وہ درود پاک کی فضیلت اور اہمیت ہے۔ یوں تو درود پاک ہمیں ہر دن پڑھنی چاہیے، لیکن پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جمعہ کا دن آ جائے تو درود پاک کی کثرت کرو، فاکثروا علی من الصلوات، کہ جب جمعہ کا دن آ جائے تو درود پاک پڑھو نہیں، درود پاک تو ہر لمحہ پڑھو، ہر روز پڑھو، لیکن جب جمعہ کے دن آ جائے، جمعہ کی راتیں آ جائے تو خوب کثرت سے درود پاک پڑھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جمعہ کے دن، جمعہ کی راتوں میں، جمعہ کے دن میں جو درود پاک پڑھی جاتی ہے وہ مجھ پر ڈائریکٹ پیش کی جاتی ہے۔ اب ذرا سوچیں، تصور کریں کہ ہمارے نام کے ساتھ، ہمارے باپ کے، والد کے نام کے ساتھ میرے پیارے نبی کے بارگاہ میں یہ پیش کیا جائے گا کہ فلاں بن فلاں آپ پر درود پاک کی ڈالی پیش کر رہا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، جب ہم دنیا میں کسی انسان کو کوئی ہدیہ، تحفہ دیتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں تو وہ شکریہ کہتا ہے، وہ تو نبی، وہ تو رحمت للعالمین ہے، شفیع المذنبین ہے، وہ طٰہٰ یاسین ہے۔ اگر ان کا جواب آ جائے، اگر ان کے طرف سے جزاک اللہ آ جائے یا کسی طرح کی دعا آ جائے تو میرے محترم دوستو کیا ہماری مغفرت کے لیے یہ کافی نہیں ہے؟ میرے محترم دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہر لمحہ درود پاک پڑھیں، اور جمعہ کا جب دن آ جائے تو خوب کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ درود پاک کے فضائل کے باب میں جو احادیث بیان کیے جاتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو شخص درود پاک کی کثرت کرے گا، خوب کثرت سے درود پاک پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام مشکلات کو، غموں کو، پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ آج ہمارے زندگیوں کے اندر، روزمرہ کے لائف کے اندر بے شمار تکلیفیں ہیں، بے شمار پریشانیاں ہیں۔ لوگ ایک دوسرے کو شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ شکایت ہے، یہ پریشانی ہے، دھندا مندہ چل رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ میرے محترم دوستو، اللہ کے نبی نے بہترین اصول بتایا کہ تم خوب کثرت سے درود پاک پڑھو، اللہ تمہارے تمام غموں کو، پریشانیوں کو دور کر دے گا اور تمہارے دل کو ہلکا کر دے گا۔ میرے محترم دوستو، درود پاک کے بے شمار فضائل ہے۔
حدیث پاک کے اندر ہے۔ میں ایک درود کی فضیلت آپ کو بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، چونکہ وقت کم ہے، حضرت مفتی صاحب تشریف فرما ہے۔ ایک درود پاک ہے کہ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ، کہ اگر اس درود پاک کو انسان ایک دفعہ پڑھتا ہے تو اللہ فرشتوں کو اس کام میں لگا دیتے ہیں کہ اس شخص کے لیے فرشتے 1000 دن تک نیکی لکھتے رہتے ہیں۔ کتنی اہم فضیلت ہے، کتنا کم جملہ ہے، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ میرے محترم دوستو، اور ہمارے نبی کے فضائل میں، درود کے فضائل میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جب پیارے نبی کا نام آ جائے تو صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پڑھا کیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ شخص بخیل ہے، وہ شخص بخیل ہے کہ جو میرا نام سنے اور مجھ پر درود نہ بھیجے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی مسجد نبوی تشریف لائے، ممبر پر پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، آپ نے فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، آپ نے فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، آپ نے فرمایا آمین۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعظ و خطاب سے فارغ ہو گئے، صحابہ یہ حیرت انگیز واقعات کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے نبی آپ بتائیے کہ آج ہم نے جو دیکھا ہے بڑا عجیب واقعہ کہ آپ ممبر پر تشریف رکھیں، آپ نے فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، آپ نے فرمایا آمین، اسی طرح تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، آپ نے فرمایا آمین۔ اللہ کے نبی ارشاد فرمانے لگے کہ اے میرے صحابہ، اے لوگو، حضرت جبرائیل تشریف لائے تھے، جب میں پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ اس شخص کا ہلاک و برباد ہو جائے، ناک خاک آلود ہو جائے اس شخص کا جو رمضان المبارک کا مقدس ایام کو پائے، مقدس دنوں اور راتوں کو پائے اور عبادت کر کے اپنی مغفرت نہ کروا لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بد دعا پر آمین کہا، دوسری سیڑھی پر قدم رکھے۔ پھر حضرت جبرائیل نے کہا کہ وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے، اس شخص کا ناک خاک آلود ہو جائے جو اپنے والدین کو آخری عمر میں پائے، بڑھاپے کی عمر میں پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنے اوپر جنت نوازب کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ آپ اندازہ لگائیں کہ سید الملائکہ حضرت جبرائیل امین کی بد دعا ہے اور اس پر سید الانبیاء کی آمین کہی جا رہی ہے، تو پھر اس شخص کو اللہ کے عذاب سے کون بچا سکتا ہے؟ جب آپ تیسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں تو حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ اس شخص کا ناک خاک آلود ہو جائے، ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جو آپ کے مبارک نام کو سنے اور آپ پر درود نہ پڑھے۔ آپ نے کہا آمین۔ میرے محترم دوستو، آج ہم غفلت میں رہتے ہیں اور ہمارے نبی کا نام لیا جاتا ہے، ہم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں کہتے، اور عشق محبت اور عشق نبی کے نعرے لگاتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن ہمیں تو صحیح سے درود پاک بھی پڑھنا نہیں آتا۔ آپ دیکھیں لوگ لمبے لمبے دعوے کرتے ہیں لیکن ڈھنگ سے درود پاک بھی یاد نہیں، اگر 4 درود پاک بھی سن لیا جائے تو یاد نہیں ہوگا۔ میرے محترم دوستو، ہمارے نبی کا ہم پر بے انتہا احسان و کرم ہے، اگر ہم ان احسانات کو گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے، اسی لیے ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے نبی پر درود پاک پڑھتے رہیں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔